آڈیو کلپ نمبر 75 انشاءاللہ اس آڈیو کلپ میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے 220 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد تین بڑے اعمال کا ذکر ہے، اور یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ترجمہ: آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئیں، اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام نے عرض کی صدقہ کی مقدار ارشاد فرما دیں کہ کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب راہ خدا میں تصدق کر دیتے تھے۔ یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا، اور اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب طور پر باقی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے کاموں میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ اس سے جدا گانا بھی دنیا و آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کو فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ یتیموں سے متعلق دو احکام۔ نمبر 1، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو۔ اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہیں۔ آڈیو کلپ نمبر 75۔ انشاءاللہ اس آڈیو کلپ میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے 220 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله